ٹرمپ دنیا کا سب سے ذرا کریکٹر لیس آدمی ہے. He's a compulsive liar. وہ سچ بول ہی نہیں سکتا. ٹرمپ اور اس کے ساتھ جتنی کابینہ ہے they are preacher of the terrorism. CIA نے 5 ہفتے پہلے ٹرمپ کو یہ بتا دیا تھا کہ جی اگر آپ ایران میں رجیم چینج کریں گے تو جو اگلے والے لوگ ہوں گے وہ پہلے سے بھی زیادہ ایکسٹریم ہوں گے. امریکہ از نو مور سپر پاور. اسی لیے امریکہ آج تباہ ہوگا اور اس کی وجہ سے تباہ ہوگا امریکہ. 18 فوجی جو ہے امریکن ایرانین نے جو ریڈ کرنے گئے تھے وہ گرفتار کیے وہاں پہ خرج آئی لینڈ سے. نیتن یاہو نے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ ہم ایران سے ہینڈل کر لیں تو پھر ہم پاکستان کی طرف جائیں گے. اسرائیل کی بڑی بری حالت ہے جو وہ ریلیز نہیں کر رہے. یہ نریندر مودی وہ بھی یہی کہتا ہے کہ انڈیا میں صرف ہندو رہیں گے. آپ دیکھیے وہ کیا ظلم کر رہے ہیں. راجناتھ سنگھ کو جب سے میں نے اس کی وہ تصویر دیکھی تھی نا رفیل کے اوپر نیمبو چھڑک رہا تھا یار درد پھٹے منہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انفول پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایران اور اسرائیل کی جنگ طول پکڑ چکی ہے اور یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. 1 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں, ختم نہیں کرنا چاہتے. اس جنگ کا مستقبل کیا ہوگا, پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے, بھارت کے اوپر کیا اثرات ہوں گے, بھارت کا رول کیا ہوگا, بھارت فالس فلیگ کی جو تیاری کر رہا ہے اس حوالے سے جو خبریں موصول ہو رہی ہیں, بھارت کے کیا مقاصد ہیں. اس جنگ کے حوالے سے اور بھارت کے حوالے سے بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں اور آج ان تمام تر سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں, بین الاقوامی امور پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید اظفر علی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, خیریت سے ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. سر آپ بتائیے کیسے؟ اللہ کا شکر. کائنڈ آف یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر آپ کا کہ آج آپ آئے ہمارے پاس. آن لائن تو ہماری بڑی زبردست انٹریکشن کانورسیشن ہوتی ہے. سب سے پہلے سر میں مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی اسٹیٹمنٹ دیں گے, خطاب کریں گے, ایگزاسٹ ایسا لگ رہا تھا امریکہ ہو چکا ہے جس طریقے سے ان کے نقصانات ہو رہے ہیں. لیکن ان کی جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس جنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں, روکنا نہیں چاہتے. ہر جنگ کے لیے کوئی مشن آبجیکٹیوز آپ سیٹ کرتے ہیں اور اس کے حساب سے جو آپ اپنی پالیسی ترتیب دیتے ہیں, اسٹریٹجی ترتیب دیتے ہو. اب یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ آپ جس طرح یہ سمجھیں کہ جو پہلا جو 12 دن کی جنگ جو چلی تھی جس میں اس وقت بھی اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا اور پھر امریکہ اس میں شامل ہو گیا تھا. پھر امریکہ نے وہاں پہ بنکر بسٹر بم بھی مارا تھا اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کی اناؤنسمنٹ آئی تھی کہ ہم نے جی ایران کا نیوکلیر پروگرام تباہ کر دیا, ختم کر دیا. ٹھیک ہے, تو اگر نیوکلیر پروگرام ختم کر دیا اور آپ کا یہ آبجیکٹیو تھا تو پھر تو جنگ ختم ہو جانی چاہیے. کیوں دوبارہ کیوں شروع کی؟ اب کیوں جو ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اور کیوں کا جواب آپ تلاش کرنے کے لیے یا تو آپ جغرافیہ کو دیکھیں گے یا آپ ریلیشنز کو دیکھیں گے یا آپ اکانومی کو دیکھیں گے یا آپ کنیکٹیوٹی کو دیکھیں گے یا جو زون ہے وار کا, جو وار تھیٹر ہے اس کے اسینشلز کو دیکھیں گے. تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جدھر ایران کی اور امریکہ کی, ایران کی اسرائیل کی پراکسیمٹی ہو, کوئی بارڈر ڈسپیوٹ ہو, کوئی جھڑپ ہوئی ہو, کوئی اکنامک ڈسپیوٹ ہو, کوئی کسی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہو. ایسی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو کیا وجہ ہے کیوں یہ جنگ شروع ہوئی؟ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اسلام اور یہودیت یا اسلام اور کرسچینٹی کی جنگیں جو ہیں وہ دنیا میں بڑے عرصے سے لڑی جا رہی ہیں. آٹومن امپائر کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کروسیڈ سے آٹومن امپائر لڑتے رہے اور کروسیڈ کا مقصد کیا تھا, اور اسلام کو تباہ کرنا. اور پاکستان میں لوگوں نے ارطغرل دیکھا جب تو کیا تھا وہ ارطغرل غازی وہ اس میں کروسیڈ کی جنگ دکھائی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی انہیں بہت جنگیں لڑیں کروسیڈ کے ساتھ اور اس کے بعد انہوں نے فائنل جو ان کا ایم تھا جروسلم کو فتح کرنا. اور جب انہوں نے جروسلم کو فتح کیا تو اس وقت انہوں نے اتنا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب کرسچن نے جروسلم کو فتح کیا تھا سارے مسلمانوں کو مار دیا تھا. جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے جروسلم فتح کیا تو اس وقت انہوں نے آفر یہ کی تھی کنگ کو کہ آپ کے جتنے پریسٹ ہیں, جتنی عورتیں ہیں, جتنے مرد ہیں, وہ سارے آپ لے کے یہاں سے نکل جائیں گے جروسلم سے. اور اس زمانے میں جو قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے جزیہ پے کیا جاتا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جن لوگوں کے پاس جزیہ نہیں ہوگا میں اپنے پاس سے دوں گا. تو یہ تھی مسلمانوں کی اعلیٰ ظرفی. لیکن اس تمام چیز کے باوجود کفر اور اسلام کی جنگ ہر دور میں اور اگر آپ ماڈرن وار میں آئیں گے تو پہلے جیسے میں نے کہا کرسچن اور کیس اسلام, دین
ایک 1847 میں کانسیپٹ آیا جو تھیوڈر ہیزل نے دیا تھا، جو آسٹرین تھا اور وہ سیکولر تھا. اس نے ایک کانسیپٹ دیا زیونزم کا. اور زیونزم کا مطلب یہ تھا، زیونسٹ جو تھے وہ دہشت پسندی کا ایک کانسیپٹ تھا، جس کا مطلب تھا کہ جوئش اسٹیٹ کو قائم کرنا. آپ دیکھتے ہیں اسرائیل کا جو نقشہ ہے، انہوں نے یہ 2 لائن لگائی کہ دجلہ اور فرات کے درمیان جو زمین ہے وہ تو اللہ میاں نے پرومسڈ لینڈ ہے، وہ تو ہمیں عطا کی گئی تھی. حالانکہ جب اس کو اس سے پہلے ان کو عطا کر دی گئی تھی ایک اسٹیٹ بنانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں، لیکن اس کو سنبھال نہیں سکے. انہوں نے خدا سے کیے ہوئے وعدوں کو بے تحاشا دفعہ وائلیٹ کیا. یعنی اگر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ہفتے والے دن شکار نہیں کریں گے مچھلی کا، تو ان کو یاد ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دریا کے اندر سوراخ کر کے ایک چشمہ بنا لیا، اس میں مچھلیاں آتی تھی، پھر اس کے اوپر عذاب آیا. تو وہ ختم ہو گیا. دیٹس این اولڈ کانسیپٹ دیٹ از گون ناؤ. لیکن وہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ماڈرن ڈے سے. اب یہ زیونزم کا جو کانسیپٹ تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک جوش اسٹیٹ قائم کرو جس میں یہودی ہو، اور اس کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کرو. تو بیسل میں پہلی دفعہ 1839 میں غالباً ایک سوئٹزرلینڈ میں کانفرنس ہوئی تھی جیوزم کی. وہاں یہ جو جوش جتنے زیونسٹ کے کرتا دھرتا تھے، انہوں نے اس وقت یہ کیس ٹیک اپ کیا. تو اس وقت کی جو برطانیہ کی رائل فیملی تھی، شاہی فیملی، ان کے فورن منسٹر نے جو ہے وہ ایک لیٹر لکھا اپنا راس چائلڈ کو. اور راس چائلڈ آپ کو پتہ ہے دنیا کے بہت بڑے بینکرز تھے، اور ان کے 5-6 بھائی تھے. وہ سارے دنیا کی جتنی بینکنگ تھی، اکانومی کو، وہ سسٹم کو وہ کنٹرول کرتے تھے. راس چائلڈ کو، اور وہ بھی یہودی تھے. فری میسن ایک اور آرگنائزیشن تھی جس کے فری میسن کے بہت بڑے، دنیا کے بہت بڑے بڑے لوگ تھے جو فری میسن کے بڑے بڑے لوگوں کا مطلب ہے جو دنیا کے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ تھے جو فری میسن کے ممبر رہے. تو وہ فری میسن بھی مسلمانوں کے خلاف بیسیکلی ایک آرگنائزیشن کریٹ کی گئی تھی، فری میسن. تو یہ فری میسن ہو گئی، ان کا نیکسس ہو گیا زیونزم کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر برطانیہ کے فورن منسٹر نے لیٹر لکھا اپنا راس چائلڈ کو کہ ہم آپ کی ایک جوز کی ایک اسٹیٹ قائم کریں گے، اور دنیا میں جہاں بھی یہودی آباد ہے ان کو لا کے ہم دفنائیں گے یا آباد کریں گے ایک جگہ پر. تو پہلے یوگنڈا کو سلیکٹ کیا گیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو پھر یہ پیلسٹائن جو جہاں پہ آج آپ دیکھ رہے ہیں غزہ میں، جہاں 101,75,000 بچے شہید ہو چکے ہیں، تو وہاں پہ لا کے ان کو آباد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. اور اس کا مقصد تھا، انہوں نے کہا جی ہم جوش، اب زیونزم جو ہے وہ بلیو کرتا ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے جو ہے آپ ہارڈن مین سے کام لو. آپ ویپن بھی استعمال کرو، لوگوں کو مارو، قتل کرو، لیکن اپنے مینز استعمال کرو. اور جب یہ یہاں کے 1948 میں جب ان کو یہاں پہ آباد کیا گیا، اور پھر آپ پتہ ہے UN کو برطانیہ نے، آٹومن امپائر کے زمانے میں یہودی کتنے پروٹیکٹڈ تھے، آپ کو یاد ہے؟ آٹومن کے زمانے میں بھی انہوں نے اس قسم کی ایک درخواست دی تھی. انہوں نے کہا تھی آپ یہ بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایسے ہوا، کوئی تکلیف کیا؟ کیونکہ آٹومن کے امپائر اس وقت آٹومن کے خلاف انہوں نے سازشیں شروع کر دی تھی. بہت بڑی لمبی اس کی اپنا ہسٹری ہے. تو وہ جا کے جب 1948 میں جب برطانیہ نے یہاں پہ آباد کر دیا، اور پھر UNO کنٹرول، تو وہاں پہ سب سے بڑا مسیکر ہوا تھا برطانوی فورسز کی سپرویژن میں، جہاں پہ فلسطینیوں کو مارا گیا تھا، اور کتنے ہزار گھر تباہ کیے گئے تھے لوگوں. تاریخی پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی اصل جو دشمنی کلاش رہی ہیں مسلمانوں سے رہی، اور ان کا مقصد بھی آپ نے بڑے واضح طور پر بتا دیا کہ ان کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا. اب خلیج عمانی میں باقی کسی کو صرف نہیں کیا جاتا، ہمیشہ سے ایران سے ان کو مسئلہ تھا. ایران پر پہلے بھی جس طرح آپ نے بتایا حملہ کیا، 12 روزہ جنگ ہوئی، اور اس کے بعد یہ پھر سے جنگ مسلط کر دی گئی. اگر مقاصد حاصل ہو چکے تھے، اب اس سوال کی طرف آتے ہیں جو آپ بھی پوچھ رہے تھے کہ پھر ایکچولی وجہ کیا بنی. ایران سے ان کو ڈر ہے، خوف ہے کہ کیا ایران ان کے وجود کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. ہر وار کی حیت کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں جائیں گے تو ورلڈ وار کیوں شروع ہوئی تھی؟ کیا امریکہ نے جرمن پہ حملہ کیا؟ جرمنی نے حملہ کیا تھا نا. تو جرمنی میں ہٹلر کے ذہن میں کیا چیزیں گھوم رہی تھی؟ اس کے ذہن میں ریسز کانسیپٹ تھا، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ جرمن ریس جو ہے اٹ از سپیریئر دین اینی باڈی اینڈ اٹ شوڈ رول دی ورلڈ. اس نے پوری دنیا پہ حملہ کر دیا. تو وجہ کیا بنی؟ ہٹلر کا ایک ایریٹک تھنکنگ. اب جو میں آپ سے جو چیز ذکر کر رہا تھا نا، جو وجہ بنی اس جنگ کی، وہ ہے کہ اسرائیل تو بن گیا. اب جب شیطان یہو نے جب خطاب اپنا ایڈریس کیا، ابھی جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی کہ میری 40 سال کا خواب تھا کہ میں ایران کے اوپر حملہ کروں. پھر اس نے جب پہلی دفعہ حملہ کیا تھا
تو اس نے عملک کا ریفرنس دیا تھا, تورا کا ریفرنس دیا تھا. اس میں اس نے کیا کہا تھا کہ ہمیں اپنے آپ ریلیجن یہ بتاتا ہے, تورا یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے بڑوں کو مارو, چھوٹوں کو مارو, عورت کو مارو, پریگننٹ عورتوں کو مارو, ایون یو شوڈ کل شیپس. ہی سیڈ دیٹ. وہ کہاں سے نکالا؟ تورا سے نکالا تھا. تو اس کا مطلب جو میں آپ کو جس طرف لے کے آنا چاہ رہا تھا, یہ جو اس کا اصل مقصد ہے وہ کوئی جغرافیہ کی ایران کی فتح نہیں ہے. اب ایران کیوں ہے یہ بھی ہم اس میں بات کریں. بنیادی جو کانسیپٹ ذہن میں ہے وہ جو ایک تو یہودی اسٹیٹ گریٹر اسرائیل جس کو آپ بار بار کہتے ہیں, اور اس کا اس نے نقشہ بھی پیچھے لگایا. پھر اس کے ساتھ ہو گیا ٹرمپ, وہ بھی دہشت گرد ہے. ٹرمپ دنیا کا سب سے ذرا کریکٹر لیس آدمی ہے. اس کے منہ کے اندر کوئی ایسے دانے ہیں جو اس کے اندر منہ کے اندر جو چیز ہے وہ میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن وہ دنیا کا سب سے بڑا تھرڈ کلاس انسان ہے. ہی از اے چیٹر. He is a cheater of higher order. He is a liar. He is a compulsive liar. وہ سچ بول ہی نہیں سکتا. وہ اپنے گھر سے بھی, اس کی ماں نے کہا تھا کہ اگر یہ پولیٹکس میں آ گیا تو یہ دنیا کو یہ سب سے بڑا انریلائبل آدمی ہوگا. اب وہ جو ہے وہ بھی یہودیت کا پیروکار اور زیونسٹ ہے. بلکہ جتنے امریکن پریزیڈنٹ رہے ہیں they have been instigating terrorism. بش نے کیا کیا تھا؟ ایران کو, عراق کو جو تباہ کیا عراق کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن تھے؟ سر چلکوٹ انکوائری ہوئی, اتنی بڑی انکوائری, 7,000 پیجز کی انکوائری تھی. انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ عراق کے پاس تو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن تھے. ٹونی بلیئر نے اور بش نے جھوٹ بولا. تو جتنے امریکن پریزیڈنٹ رہے ہیں they have been liar of the highest order. باراک اوباما نے سب سے زیادہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ڈرون حملے کیے, تو اس کو ہم نے امن کا نوبل پرائز دے دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹرمپ اور اس کے ساتھ جتنی کابینہ ہے, اسٹیو وٹکاف ہو گیا, یہ زیونسٹ ہیں اور یہ دہشت گردی پہ بلیو کرتے. دے آر پریچر آف دی ٹیررزم, دے ایڈوکیٹ ٹیررزم, دے پریکٹس ٹیررزم. اب ٹیررزم ضروری نہیں کہ وہ ویپن سے, وہ جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہے ٹرمپ کی, جو اس نے محمد بن سلمان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی, وہ ٹیررسٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ ایک شخص کو بدنام کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ جو کلیک ہے, اس کلیک کا مطلب بنیادی طور پہ ہے اسلامی ملکوں کی تباہی کرنا. اب تباہی کس طرح کرنا؟ آپ نے ایران کا نام لیا. ایران کو یہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ ایران جو یہ جو اس نے ٹرمپ نے کل کہا نا, شرم, بغیرت کو شرم آنی چاہیے, کہتا ہے ہم ایران کو پتھروں کے ایج میں بھیج دیں. اور بھائی ایران تو ہزاروں سال کی, 5,000 سال کی سویلائزیشن ہے. جب تمہارا کولمبس تمہیں ڈھونڈ رہا تھا اور تم ننگے پھر رہے تھے, اس وقت ایران تہذیب پڑھا رہا تھا دنیا کو, سویلائزیشن پڑھا رہا تھا دنیا کو. رومن امپائر اور پرشین امپائر دنیا کی سب سے بڑی امپائر ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی. اور انہوں نے دنیا میں جو جتنا سویلائزیشن ہے وہ پرشین امپائر کے تھرو آئی, رومن امپائر کے تھرو آئی. تو تم تو یار ننگے پھر رہے تھے, تمہیں تو واضح تھا کہ تمہاری زمین ہے کہاں. شرم آنی چاہیے بے شرم کو یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ اسٹون ہے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا بھی کانسیپٹ ہے بنیادی طور پہ اس کی جو وجوہات, چونکہ آپ نے کیوں کہا, یہ ہے ٹو ڈیمیج مسلمان کنٹری, ٹو ڈیگریڈ مسلم. اب ڈیگریڈیشن کیوں؟ ایران کو انہوں نے نشانہ اس لیے بنایا ہے کہ ایران کو یہ کہتے رہے کہ یہ ریزسٹنس پار ہے, اور جان بولٹن نے اس کو نا ایکسس آف ریزسٹنس, اس کا ایکسس آف ایول کا جو نام دیا تھا, کیونکہ ایران ان کی بات نہیں مانتا. ایران نے جب مصدق نے تیز نیشنلائز کیا تھا تو اس وقت برٹش پیٹرولیم جب یہاں سے نکلی تھی, انہوں نے سازش کر کے ایران کے افسروں کو ہائر کر کے مصدق کو جب ڈی تھرون کیا تھا, اور رضا شاہ پہلوی آیا تھا, پھر یہ تیل کا قبضہ کر. اب یہ تیل پہلے انہوں نے عراق میں کیا, اس کے بعد ابھی ایران کے تیل پہ ان کی نظر ہے. تو ایران کے پاس چونکہ تیل بہت زیادہ ہے, نیچرل گیس بہت زیادہ ہے, تو ان کی بنیادی طور پہ نظر ہے ایران کے تیل پہ. ایران مسلم کنٹری ہے اور ایران کے پاس جو ہے وہ ان کی ایکسپیشنسٹ پالیسی کو ریزسٹ کرتا رہا. اب انہوں نے جنگ اس سے شروع کی کہ ایران کے اوپر جب جنگ کریں گے تو ایران نے چونکہ کہا ہے کہ ہم تمام امریکن فیسلٹیز کو اٹیک کریں گے جہاں بھی ہیں امریکن بیسز ہے, تو اس کی ذہن میں یہ خناس تھا کہ جب ہم ایران پہ حملہ کریں گے تو ایران مارے گا بم جو ہے وہ امریکن فیسلٹیز پہ خلیجی ممالک میں, تو خلیجی ممالک جو ہے وہ ایران پہ حملہ کر دیں گے. تو اس طرح آپ مسلم ممالک کو آپس میں لڑا, اور یہی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہی زیونزم کا اور یہی نیو کون کرسچن جو امریکن میں آباد ہے, وہ نیو کون کرسچن جو ہائی گریڈ کرسچن ایولانجیکل کرسچنز ہیں, جو کہتے ہیں ٹو ٹاک اگینسٹ اسرائیل از ٹو ٹاک اگینسٹ گاڈ, وہ اور ان کا جو زیونزم کا کے نیکسس ملا ہے. اور اس کے اندر ایک اور نیکسس شامل ہو گیا جو ہندوتوا کا, یہ نریندر مودی جو آپ کے
وہ بھی یہی کہتا ہے کہ انڈیا میں صرف ہندو رہیں گے, باقی جتنی مائنورٹیز ہیں ان کو ہندوازم میں کنورٹ کرنا پڑے گا, ان کو مار دیں گے. اسی آپ دیکھیے وہ کیا ظلم کر رہے ہیں مائنورٹیز کے خلاف, اور کشمیر میں جو کچھ کر. تو یہ جو دنیا میں ایک نیکسس بن گیا ہے مذہب کی بیسس پہ, اور جو کرسچن اور زیونزم جو مل گیا, یہ بنیادی طور پہ اس لڑائی کی جنگ ہے. اس کے اندر اور کوئی, کیا ایران کا وہ کوئی جگہ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ کس چیز پہ قبضہ؟ بنیادی طور پہ اس کی نظر ہے تیل پہ. کیا ایران ان کو تیل دے دے گا؟ ایران تو ویسے تیل دے گا ان کو, جو وہ دے بھی رہا تیل ان کو. تو یہ بنیادی جو مقصد ہے, اس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو آپ کو دیکھے گا کہ جنگ کیوں ہو رہی ہے, اس کی کیا آپ نے مقاصد کے متعلق بھی کہا کہ مقاصد جو ہیں وہ ہر طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیل ہو رہے ہیں. امریکہ جو مقاصد اور اہداف حاصل کرنا چاہتا تھا, ایک طرف یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں نے مقاصد حاصل کر لی ہیں, سب کچھ تباہ کر دیا. آن دی ادر ہینڈ دیکھا جاتا ہے ابھی انہوں نے اپنے اٹارنی جنرل کو برطرف کر دیا ہے, ڈسمس کر دیا ہے, آرمی چیف کو کر دیا, اور یہ بھی خبریں موصول ہو رہی ہے کہ کوئی درجنوں کے حساب میں جنرلز کو مزید عہدے سے ہٹا دیا گیا, کیونکہ وہ پہلے ہی یہ کہہ چکے تھے کہ یہ امریکہ کے مفادات میں جنگ نہیں ہوگی. تو کیا یہ شکست تسلیم نہیں کر رہا امریکہ؟ دیکھیے, میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ایران, امریکہ کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف, سارے شہروں میں ہوئے ہیں. اور اس کے اندر ایک ہے امریکہ کی فیڈریشن آف لیبر, اس کے پورے امریکہ میں میرے خیال کوئی کروڑوں کے قریب ممبر ہے. یہ فیڈریشن آف لیبر آرگنائزیشن ساری اس کے اندر آتی, اور ایک ہے انڈسٹریل آرگنائزیشن, ایک اور ہے, وہ ساری لیبر آرگنائزیشن اس کے اندر آ گئی, اور ساری ٹرمپ کے خلاف کھڑی ہوگی. وہ کس لیے کھڑی ہوئی؟ انفلیشن تو سائڈ, وہ بنیادی طور پہ ایران وار کے خلاف کھڑی ہے, کہ جو ایران کی جنگ آپ لڑ رہے ہیں وہ ہماری جنگ نہیں, وہ جو ہے یہودیوں کی جنگ ہے, وہ نتنیاہو, وہ شیطان یہو کی جنگ ہے, تو وہ آپ نہ لڑیں. اب ٹرمپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کی سٹینڈنگ اس ٹائم پہ ہی از, آج جو اس کی ریٹنگ ہے وہ 68% لوگ اس کے خلاف ہیں. کوئنسی انسٹیٹیوٹ کی ریٹنگ نکال کے آپ دیکھ, CNN کی ریٹنگ آج نکال کے دیکھیں حیرانی کی طور پہ. CNN نے کہا کہ 68% لوگ جو ہے وہ ٹرمپ کے خلاف ہیں, ٹرمپ کی پالیسی سپورٹ نہیں کرتے. اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں, جیسے میں نے آپ سے پڑھ رہا ہے کہ دس مین از اے کمپلسو لائر, ہی از اے کریکٹر لیس مین, ہی از اے چیٹر. اگر آپ آنیسٹلی لوگ اگر اس کی ننگی تصویریں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ دیکھ لینا تو الٹی آنے لگے گی. آپ اس کے منہ پہ جوتا نہیں مارنا چاہیں گے, ٹرمپ کے منہ پہ آپ تھوکنا نہیں چاہیں گے اس کے منہ. آئی ایم ٹیلنگ یو ول ناٹ لائک ٹو اسپٹ آن ہز فیس, سچ اے ڈرٹی فیس, سچ اے ڈرٹی کریکٹر ہی ہے. اب وہ بکنے کو جو کچھ بک جائے. دیکھیے, جب اس نے وار شروع کی تھی, ہر وار کی جب اپریسیشن کرتے ہیں تو آپ اپنے مشن اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, یہ اصول ہے. اس کی مشن اسٹیٹمنٹ کیا تھی؟ پہلی بات تو یہ, اس نے کہا کہ میں نے اسٹیو وٹکاف اور فلانوں سے مشورہ کیا. اور اسٹیو وٹکاف کوئی جرنیل ہے؟ پیٹ ہیگزیٹ کوئی جرنیل ہے؟ آپ نے سب سے پہلے دہشت گردی آپ نے یہ کی, ٹرمپ نے دہشت گردی سب سے پہلے یہ کی کہ انہوں نے منسٹر آف ڈیفینس کا نام چینج کر کے منسٹر آف وار کر, یعنی آپ وار لڑنا چاہتے ہیں. تو آپ اس سے ذہنیت کا اندازہ لگا لیں کہ سائیکوپیتھ ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے ان سے مشورہ, بھائی اگر آپ جنگ لڑ رہے ہیں تو آپ اپنے جرنیلوں سے مشورہ کریں, چیف آف اسٹاف سے مشورہ کریں, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف سے مشورہ کریں. وہ تو اس نے نہیں کہا کہ میں نے مشورہ کیا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے ذہن میں کیا تھا. میں نے جو کہا نا, اس کے ذہن میں مذہبی خناس تھا, جو یہودیت پہ مبنی ہے, جو زیونزم پہ مبنی, جو نیو کانس پہ مبنی, جو تباہ کرنا. پہلی دفعہ اس کو جس نے فنڈنگ کی تھی ان میں سب سے بڑی فنڈنگ ایک یہودی فیملی ہے, ایک نیو کان فیملی, ایک زیونسٹ فیملی ہے. وہ اپنا تمام جتنے یہ اپنے نا نائٹ کلب, ان کے انچارج ہے امریکہ کے اندر. اور انہوں نے ٹرمپ سے اس وقت وعدہ دیا تھا فنڈنگ کرتے ہوئے کہ جی آپ جو ہے امریکن ایمبیسی جو ہے وہ جیروسلم میں شفٹ کر دیں گے. تو جیروسلم شفٹ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں اس نے مشن اسٹیٹمنٹ میں کیا کہا تھا کہ ہم ایران میں رجیم چینج کریں گے, نیوکلیر ویپن نہیں بنانے دیں گے, اور میزائلز کی رینج جو ہے وہ ختم. کیا میزائلز کی رینج ختم ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا رجیم چینج ہو گیا؟ اب وہ اتنا بے شرم انسان ہے, اتنا بے غیرت انسان ہے ٹرمپ, وہ کہتا ہے جی میں یہی رجیم چینج کرنا چاہتا تھا. اب آپ مجھے بتائیے, جب میں کہتا ہوں نا کہ مذہبی نیکسس, جب میں اس لیے کہتا ہوں کہ جنونیت کی مذہبی جنونیت کی جنگ کیوں ہے, کیونکہ ایک بریفنگ ہوئی تھی پینٹاگون کے اندر, اور پینٹاگون کی اس بریفنگ میں جو ہاؤس آف جو ڈیموکریٹ ریپبلکن کانگریس کے اندر دی گئی, اس میں پینٹاگون کی بریفنگ میں پینٹاگون نے بتایا تھا کہ CIA نے 5 ہفتے پہلے ٹرمپ کو یہ بتا دیا تھا کہ جی اگر آپ ایران میں رجیم چینج کریں گے تو جو رجیم چینج کا مطلب تھا یہ اگر آپ ہائر ایشلون کو ٹارگٹ کریں گے تو جو اگلے والے لوگ ہوں گے وہ پہلے سے بھی زیادہ ایکسٹریم ہوں گے. اگر اس کو یہ بتا دیا گیا تھا اور پھر بھی آپ لاجک نہ سنیں,
پھر آپ مجھے بتائیے کہ جنونیت نہیں ہے تو اور کیا؟ اور جنونیت کے اندر کوئی آپ کے ویزیبل ایم نہیں ہوتے، یہ ایک ذہنی جنونیت ہوتی ہے، یو بیکم اے سائیکوپیتھ۔ اچھا سر، ابھی یہ جو رجیم کی ایران کے رجیم کی بات ہو رہی ہے، تو ابھی ایران کی قیادت کے متعلق یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ وہ تقسیم کا شکار ہے، تو کیا اس میں کوئی حقیقت موجود ہے؟ کیونکہ ایران کے جو نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہ، ان کو ابھی تک لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، ان کو پس پردہ ہی رکھا گیا ہے، اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ تقسیم کے حوالے سے خبریں موصول ہو رہی ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک گروہ چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں، امن آ جائے، اور دوسرا گروہ چاہتا ہے کہ نئی جنگ جاری رہے، تو ان میں کوئی شرافت موجود ہے؟ نہیں، مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی، ڈفرنس آف اوپینین ہوگا۔ نہیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی، اس لیے کہ ایران نے 3 چیزوں کو ایک جگہ کمبائن کیا۔ وار کے اندر ایک ہوتی ہے ہائر اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک مڈ لیول پہ اب جب آپ آتے ہیں نا تو آپریشنل اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور نیچے جو آتی ہے وہ ٹیکٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایران نے ان تینوں چیزوں کو ایک جگہ پہ منقسم کر دیا، اور انہوں نے پتا تھا کہ ان کی لیڈرشپ ٹارگٹ ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنی جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیا تھا، اور 30 کمانڈز انہوں نے تقریباً کریٹ کر دی تھی کہ جی ہر بندہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنا ٹارگٹ خود چلے اور اس کے خلاف اس کو ہٹ کر مطلب سکے۔ ایک فوج کو تقسیم کر کے 30 فوج تقسیم نہیں ہوئی، کمانڈ ڈی سینٹرلائز، اور ڈی سینٹرلائز کمانڈ کا کانسیپٹ بہت سارے جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ جب انہوں نے کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنا اسٹریٹجک ٹارگٹ چنا اسٹیٹ آف ہارمز، اور اسٹیٹ آف ہارمز آج تک بلاک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا اسٹریٹجک ٹارگٹ چنا ڈیمونا نیوکلیر سینٹر، اس کو انہوں نے ہٹ کیا، اس کو نہیں ہٹ کیا، اس کے ارد گرد انہوں نے ہٹ کیا تاکہ وہاں پہ تابکاری نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے اسٹریٹجک ٹارگٹ چنا کریا جو ہے وہ اسرائیل کا کمانڈ ہیڈ کوارٹر ہے، آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے چنا مساعد کا ہیڈ کوارٹر، تو انہوں نے اپنے تمام اسٹریٹجی ایم حاصل کری ہے۔ آپریشنلی انہوں نے جو ان کا انفراسٹرکچر تھا، جو ان کا اپنا گلف کنٹریز میں تھا، جتنی ان کی الحدید ایئر بیس ہو گیا، بحرین میں 5th فلیٹ ہو گیا، اپنا سلطان ایئر بیس ہو گیا سعودی عرب میں، پھر اس سے کویت میں جو ان کا، اس کو انہوں نے ملٹری ٹارگٹس کو سب کو ہٹ کر کے ڈی کیپیسیٹیٹ کر دیا۔ سر یہ لیڈ کون کر رہے اس وقت؟ لیڈر کون ہے؟ مجتبی خامنہ نظر نہیں آ رہے، لیکن جو فیسز اس وقت نظر آ رہے ہیں ایران کے اندر، 4 فیسز پرومیننٹ نظر آ رہے ہیں۔ عباس عراقچی نظر آ رہے ہیں، صدر مسعود پزشکیان نظر آ رہے ہیں، ایک IRGC کے جو ان کے سپوکس پرسن ابراہیم ذوالفقاری وہ نظر آ رہے ہیں، ایک ان کے اسپیکر ہے محمد باقری۔ تو لیڈ اس وقت کون کر رہا ہے؟ کیا سپریم لیڈر ہی لیڈ کر رہے ہیں، یا یہ فیسز جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ان میں سے کوئی؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ CIA نے اسیسمنٹ دی تھی کہ خامنہئی صاحب کے بعد جانے کے بعد جو آئے گا وہ ان سے بھی ہارڈنڈ ہوگا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے ابھی پچھلے ہفتے اناؤنس کیا تھا کہ ہم ڈیفینسو سے وہ اوفینسو اسٹریٹجی کی طرف جا رہے ہیں۔ اوفینسو اسٹریٹجی کا مطلب ہے، ایک ہی بات چیز آپ دیکھ لیجیے گا، جو میں نے پہلے بھی کہی تھی، مجھے اس وقت کسی نے بلیو، ہم ایک پروگرام میں تھے تو ایک صاحب نے بلیو نہیں کیا، میں نے کہا تھا رشین نے ان کو ایک ہائپرسونک گلائڈ وہیکلز دیے ایران کو، جس کی سپیڈ ہے 20 سے 22 میک آپ کو پتا ہے اسپیڈ آف ساؤنڈ ہوتی ہے، اور 20 سے 22 میک کا مطلب ہے کہ وہ کسی قسم کے ڈیفنس سسٹم کو تباہ و برباد کر سکتے، تو وہ کل فائر کیا انہوں نے۔ تو وہ کس نے آرڈر دیا؟ ایران میں آرڈر کی کوئی پرابلم نہیں ہے، میں نے آپ کو کہا انہوں نے اپنی کمانڈ ڈی سینٹرلائز کر دی۔ ابراہیم ذوالفقاری صاحب وہاں موجود ہیں، مجتبی خامنہئی صاحب اس لیے سامنے نہیں آ رہے کہ they can become a target of لیکن ان کے جو آپ نے پتا ہے وہ پرسوں وہ یوم جمہوریہ منا رہے تھے، اور یوم جمہوریہ پہ ان کا پریزیڈنٹ بھی اور سارے اسٹریٹ کے اوپر موجود تھے۔ کل ولی نصر اسٹریٹ میں ایک ریلی ہوئی تھی جس میں وہ نعرے لگا رہی تھی عورتیں تشکر پاکستان۔ تو ایران میں کمانڈ کا، میں نے کہا نا انہیں کمانڈ ڈی سینٹرلائز کری۔ ہاں ان کے پچھلے دنوں جو نیول کمانڈر تھے جن کی اب وہ اپنا وہ بھی ہوئی تھی، فیونرل بھی ہوئی تھی، اور کتنے لوگ اس کے اندر، آپ کہتے ہیں ایران ڈیوائڈ ہو گیا، تو وہ جو اتنے لوگ ان کی فیونرل میں آئے تھے اور پوری اسٹریٹ بھری ہوئی تھی، اور ڈویژن نظر آتی ہے آپ کو اس میں۔ تو یہ تمام پروپیگنڈا جو ہے یہ پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے اوپر، ایران کی کمانڈ کے اوپر ایک ایسپرشن کاسٹ کی جائے۔ لیکن جو ایران کا رسپانس، میں صرف رسپانس کی بات کروں، میں ایران کے اندر نہیں بیٹھا ہوا، I am not in Iran, you are not in Iran, but I see how are they conducting their missions. درجنوں امریکی طیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ اطلاع موصول ہو رہی ہے، F-35 کو بھی نشانہ۔ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو 3 مارچ کو چائنا نے
ایک بہت بڑا شپ ہے ان کا لیون ونگ 1. وہ شپ جو ہے وہ انٹیلیجنس کلیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کے اندر جتنے بھی آلات لگے, اور اس کا 6000 کلومیٹر کا ببل باسٹ ہے, یعنی 6000 کلومیٹر تک اس کی آئیز ہیں دیکھنے کی, اور وہ ٹارگیٹ ایکوزیشن, انٹیلیجنس, ٹارگیٹنگ, پریسیجن ٹارگیٹنگ, ان تمام چیزوں کی وہ انٹیلیجنس پرووائڈ کرتا ہے. وہ انہوں نے 3 مارچ لا کے گلف آف عمان کے نیچے ڈپلائی کر دیا, اور اس کی تمام چیزیں جو ہے ایران کو جا بائیجوس سسٹم, جس کے 34 فردر سیٹلائٹ ہے, وہ ایران نے جی پی ایس ختم کر کے دے شفٹڈ ٹو بائیجوس سسٹم. اس کے علاوہ چائنا نے ان کو ایک ریڈار دیا تھا جس کا نام کوئی YB-2D YB کوئی اس طرح میرے ذہن سے نہیں, وہ جو ہے وہ 350 کلومیٹر سے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اور ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ 8 طیارے جو رشیا کے ہیں, 8 کارگو پلینز, ان کا سب سے بڑا جو کارگو پلین ہے وہ ایران کے اوپر اترے ہیں, اور وہاں پہ ایران کے اندر انہوں نے S-500 ایئر ڈیفنس سسٹم وہ ایران کو پرووائڈ کیا. اب جب S-500 ایئر ڈیفنس سسٹم آ جائے گا تو وہ اس کے سامنے وہ جو اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو بلائنڈ کر دیتا ہے, اور اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو ٹارگیٹ کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے. تو وہ ڈپلوائے ہو رہا ہے, آدھا ڈپلوائے ہو گیا ہوگا, وہ 20 کوئی اسرائیل کے پاس ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ 600 کلومیٹر اس کا بسٹ ہے, اور وہ کہ 4 انہوں نے, تو اس سے کہتا ہے پوری ایران کی ایئر اسپیس جو ہے وہ کور ہو جائے گی. اچھا, اسی لیے سر جب امریکہ ڈینائی کرتا ہے ان کی بات کو ویڈیو ریلیز کر دیتے ہیں تیاری کرانے کی F-35 کی. وہ ایران امریکہ کیوں ایکسیپٹ کرے گا, ان کے جرنیل کیوں سپرسیڈ ہو, وہ سیک کر رہے ہیں پیٹ اوبراب, جیسے آپ نے کہا وہ جو اس کا منسٹر وہ پیٹ ایگزٹ, وہ بہت بڑا دہشت گرد ہے جو پیٹ ایگزٹ ہے, اس کا آپ نے کبھی دیکھا بازو کے اوپر جو ٹیٹوز جو بنے ہوئے, تو وہ جب ایران میں ان کے جب یہ ابھی خرج آئی لینڈ پہ جب حملے کا ہو رہا تھا, اور مبینہ طور پہ یہ میں نے چیک کیا ہے, کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کوئی 18 فوجی جو ہے امریکن ایرانین نے جو ریڈ کرنے گئے تھے وہ گرفتار کیے وہاں پہ خرج آئی لینڈ سے. یعنی ٹرمپ جیسے یار کتنا بیوقوف شخص ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں پیدا ہوا تھا, یہ مطلب کسی یتیم خانے میں پیدا ہوا تھا سالہ. وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے پلوٹونیم پہ قبضہ کرنا, اور یہ پلوٹونیم کوئی سیب ہے, وہ 120 جگہوں پہ وہ 450 کلو گرام پلوٹونیم جو پھیلا ہوا ہے, آپ کس طرح قبضہ کریں گے یار؟ 120 ریڈنگ کمپنیز بنائیں گے. دوسری طرف کہتے ہیں ہم نے خارجہ آئی لینڈ پر, اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کیا کہہ رہا ہے. ایران اپنی پراکسیز کو بھی بڑا ایکٹیو کر چکا ہے. اسرائیل کو ایسا لگ رہا ہے کہ سراؤنڈ کر لیا گیا ہے. لبنانی مزاحمتی تنظیم ایکٹیو ہے, یمنی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے آج 4تھا حملہ کیا گیا ہے, ایران بھی ریزسٹنس کر رہا ہے. تو آپ کو اسرائیل کا وجود ختم ہوتا ہوا آنے والے چند مہینوں میں یا اس جنگ کے بعد یا ان کا انفلوئنس کم ہوتا ہوا کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ اب دیکھیے صدر لبنان میں حزب اللہ جو ہے بڑا ایکٹیو ہے, اور صدر لبنان میں حزب اللہ نے پچھلے دنوں میں ان کے 61 مرکاوا ٹینک ہیں جو مارے ہیں. اسرائیل نے لبنان پہ حملہ کیا تھا, کوئی 61 مرکاوا ٹینک جو انہوں نے مارے ہیں, اور اس کے ساتھ باقی چیزوں کو ڈیمیج کیا. ادھر سے ہوتیز جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے, اور ہوتیز نے یہ بھی کہا کہ جی ہوتیز نے پرسوں بیچ شیبہ پہ فائر کیا تھا, اس کو تباہ کیا تھا, آج بھی انہوں نے میزائلز مارے. تو ادھر سے مطلب آپ جغرافیکلی دیکھیں, اسرائیل کو سینٹر میں رکھ کے دیکھیں, ادھر ایران ان کو مار رہا ہے, ادھر سے حزب اللہ جو ہے وہ صدرن لبنان میں, اور ادھر سے جو ہوتیز ہیں ناردرن اسرائیل میں ان کے ٹارگیٹس ہیں. تو تینوں طرف سے اسرائیل جو ہے وہ سراؤنڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, چلو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم میں 2 میزائل کٹ ہو جائیں گے, 3 کٹ ہو جائیں گے, لیکن جو سوام جاتا ہے, جو ایک وہ جاتا ہے, اس کو ہم تو انٹرسیپٹر ساروں کو تو نہیں وہ کر سکتا ہوں, جو میں نے کہا جو ان کے پاس ہائپر سوپنک میزائل ہیں 10 میک والے, ان کو تو وہ نہیں کر سکے گا. تو اسرائیل کی بڑی بری حالت ہے جو وہ ریلیز نہیں کر رہے, وہاں سے خبریں نہیں آ رہی. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اسرائیل ختم ہو جائے گا, بٹ اٹ ول بی ڈسٹرائڈ. ابھی بھی بہت ڈسٹرائڈ ہوا ہے, تل اویو میں جو کچھ ہوا ہے, حیفا میں جو کچھ ہوا ہے. دیکھو ڈمونا کی تو اب ڈمونا سینٹر پہ جو حملہ ہے اس کی تو تصویریں آ گئی ہیں نا, ہر جگہ ریلیز ہو گئی. اب جب کریا جو ہے جو ان کا کمانڈ ہیڈ کوارٹر, انہوں نے اس کو گوگل میپ سے ہی اس اسٹریٹ کو نکال دیا تھا, اتنے مطلب ہے یا وہ ماسٹر ہے. لیکن وہ پھر بھی ایران نے اس جگہ کو ہٹ کیا, تو وہ پریسیڈنٹ ٹارگیٹنگ کس طرح ہوئی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے جو اب یہ جو چونکہ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے, اور تو اس لیے رشیا کہتا ہے کہ جی ہم رشیا ایران کے ساتھ ہے, چائنا ایران کے ساتھ ہے, اور چائنا بڑا بگ وے میں ایران کی مدد کر رہا ہے, رشیا بھی کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یورپین یونین, یورپین جتنے کنٹریز ہیں, انہوں نے تو کہہ دیا نا کہ دس از ناٹ آر وار.
ٹرمپ نے کہا کہ جی میں نیٹو ختم کر دوں گا. سر ایران کے بعد آپ کو اگلا ہدف کیا یہ پاکستان کی طرف آنا چاہتے تھے یا پھر ان کے اصل مقاصد کیا تھے کہ پاکستان کو نشانہ بنایا جا سکتے؟ کیونکہ آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ نے اس نیکسس کے اندر بھی ذکر کیا تو بھارت کے اندر سے بھی دھمکیاں پہنچا رہی ہیں, فالس فلیگ کی خبریں بھی موسومی, راج ناتھ سنگھ نے پھر دھمکی بھی دی. تو وٹ ڈو یو سی, کیا اگلا ہدف پاکستان ہو سکتا ہے یا پھر تھا اب نہیں ہے؟ فالس فلیگ تو ہو گیا نا. کل کشمیر میں سینٹرل کا وہ گندربال کے علاقے میں وہاں پہ سیکورٹی فورسز اور کہتے کہ جی کچھ پاکستانی اسپانسرڈ لوگ ہیں ان کے درمیان فائرنگ ہو رہی ہے, تو وہ فالس فلیگ ہی تھا نا, وہاں پاکستان تو اس میں انوالو نہیں. یا کل جو اپنا یہ چندی گڑھ میں جو بم دھماکہ ہوا ہے بی جے پی کے ہیڈ کوارٹر کے بعد, اس میں فوراً نے کہہ دیا کہ آئی ایس آئی بیکڈ سکھ آرگنائزیشن انوالو ہے, ببر خالصہ. حالانکہ ببر خالصہ نے وہ جو کہا ہے کہ ہم نے یہ کیا, لیکن اس کو ان کا پرسنل ریزن ہے کرنے کا, ان کے کوئی لوگوں کے خلاف کچھ, تو وہ تو ہو گیا. راج ناتھ سنگھ تو آپ کو پتہ ہے بکواس کرتا رہتا ہے. مجھے راج ناتھ سنگھ کو تو جب سے میں نے اس کی وہ تصویر دیکھی تھی نا, وہ ریفیل کے اوپر نیمبو چھڑک رہا تھا اور اس کے ٹائر کے نیچے نیمبو رہا, میں نے کہا یار درد پھٹے منہ, مطلب اس سے بڑا بیوقوف شخص کوئی ہو سکتا ہے جو نیمبو چھڑک رہا ہو اس کے اوپر کھڑا ہو کے. ریفیل پاگل آدمی ہے, مطلب اس سے وہ رحیم خان میں بھی آیا تھا جب لاسٹ ٹائم پاکستان اور انڈیا کا وہ جو ہے, تو رحیم خان کے اپوزٹ جو امنا انڈیا کا جو وہ ہے وہاں راجستھان میں, وہاں پہ انہوں نے اپنے ٹروپس کو جمع کیا, آرمی چیف بھی آیا ہوا تھا, وہاں سے کھڑے ہو کے پاکستان کو دھمکی دی تھی. تو پاکستان سے پھر آ جاؤ یار, اب یہی کہہ سکتے ہیں نا, اگر آپ دھمکی دیں گے تو ہم کیا آئیں گے, پھر کر لو یار, ایک دفعہ کر لو, آ جاؤ کر لو جو کچھ کرنا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی طرف آنا, یہ نیتن یاہو نے ایک شیطان یاہو نے ایک اپنا بیان میں یہ کہا تھا کہ ہم ایران سے ہینڈل کر لیں تو پھر ہم پاکستان کی طرف جائیں گے. تو ایران تو پہلے ہینڈل کر لو. ایران نے جو آپ کو ڈنڈا دیا ہے, اگر وہ آپ کو شرم ہے, کوئی آپ کو حیا ہے, اگر آپ بغیرتی پیدا نہیں ہوئے, کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ نیتن یاہو کے باپ کا نہیں پتہ کون ہے. یہ آسٹرین ہے, ہی از ناٹ اے جیو, ریممبر ہی از این آسٹرین اینڈ نو بڈی نوز ہوز فادر, اپنا اس کا باپ کون تھا. جس طرح ہٹلر کا نہیں پتا تھا نا اس کا باپ کون تھا, اس طرح اس کے بھی نہیں پتا. جو بن باپ کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے لیے خاص لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ دنیا میں ہمیشہ تباہی لاتے ہیں. تو یہ وہی شیطان یاہو ہے جو بن باپ کا بیٹا ہے, اور اس نے پاکستان کے اندر جو کرپشن کے اس کے اوپر کتنے چارجز, کتنے اور اس نے اب دیکھے ہائی لائٹ ہوتے ہیں تبھی کوئی جنگ شروع. اور دوسرے اس نے کیا کیا کہ اپنی فیملی کو اپنے جو جہاز کے ذریعے نا, وہ جو اس کے جرمنی بھیج دیا. آپ اس سے کریکٹر کا اندازہ لگا لیجیے. اچھا سر, اس جنگ کے اندر پاکستان کا رول پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے سعودی عرب سے بھی پاکستان بڑا ڈائیورسفائڈ پاکستان کی چیزیں ہیں. آپ کی چائنا سے بھی تعلقات ہے, رشیا سے بھی تعلقات ہے, سعودی عرب سے ہمارے بہت پرانے تعلقات, ایران ہمارا نیبر ہے. حالانکہ ماضی میں ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات کوئی اچھے زیادہ نہیں رہے, ایران زیادہ انڈیا کی طرف اورینٹڈ تھا, لیکن پھر بھی پاکستان نے ہمیشہ ایران کے ساتھ جو دوستی ہے اس کو ریسپیکٹ کیا. ایران بھی ہمارا ہمسایہ, خلیجی ممالک سے بھی ہمارے تعلقات. تو آپ نے دیکھا کیونکہ یہ جب یہ جنگ جس سے میں نے آپ کو بتایا جس وجہ سے شروع ہوئی تھی, اس کو شروع کس نے, اسرائیل نے کیا تھا, تو پاکستان نے اس کو بھی کنڈم کیا تھا. پاکستان نے خلیجی ممالک پہ جو حملہ تھا اس کے اوپر بھی آواز رہی. تو اس تمام دور میں دیر ہیڈ ٹو بی اے پار جو سعودی عرب سے بھی بات کر سکے, جو ایران سے بھی بات کر سکے, جو امریکہ سے بھی بات کر سکے. تو پاکستان نے سعودی عرب سے بھی بات کی, پاکستانی چیف آرمی اسٹاف بھی گئے تھے سعودی MBS کو ملنے کے لیے. پھر ایران سے بھی بات چیت ہوئی, ایران کو بھی پاکستان نے بتایا اور سمجھایا. ایران سے پاکستان کے پرائم منسٹر کی بھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بات ہوئی. تو پاکستان نے بنیادی طور پہ یہ کہنے کی کوشش کی کہ جی سعودی ممالک کو یہ کہا ہوگا کہ جی ایران سے جو حملہ ہو رہا ہے وہ امریکن فیسلٹیز پہ ہو رہا ہے, آپ کے تو وہ ٹارگٹ نہیں کیے جا رہے, تو آپ تھوڑا ریسٹرین رکھیں. تو وہاں پہ ریسٹرین رہا. ایران کو بھی کہا کہ جی آپ ریسٹرین کریں کسی سول آبادی کو. یا پھر پاکستان نے بہت ساری انٹیلیجنس بھی پرووائڈ کی, جیسے سعودی عرب پہ جب ارامکو پہ حملہ ہوا تو انہوں نے کہا جی پاکستان نے 2 گھنٹے بعد ہمیں بتا دیا تھا کہ ایران نے نہیں کیا, اسرائیل نے کیا. اس طرح کر کے انٹیلیجنس شیئرنگ بھی آپ کی بہت ہوتی رہی. پھر چائنا کے ساتھ جتنی رپروشمہ ہے اور چائنا سے جو چیزیں جا رہی ہے وہ بھی پاکستان نے اس میں بھی ان کی ترسیل میں. تو پاکستان کی چونکہ تعلقات نے اس میں پاکستان نے ایک اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی. اور پھر جب یہ بڑھتا گیا تو امریکہ نے بھی کہا کہ جی آپ یہ کریں. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ تین ممالک کے وزرائے خارجہ ادھر آئے, اور جب ان سے بات چیت ہو گئی تو پاکستان کے فارن منسٹر چائنا بھی چلے گئے. پھر چائنا کے 5 پوائنٹ جو آیا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم گارنٹی UN کے جو, میرا خیال مجھے یہ لگتا ہے کہ UN کے اندر جو P5 کے کنٹریز ہیں, جس میں امریکہ کو تو خرد نکال دے گی, وہ تو جنگ میں P4 جو ہے جس میں چائنا بھی شامل, وہ ہو سکتا ہے کوئی گارنٹر کے طور پہ ایران کو چائنا کی لیڈ میں ایسی کوئی چیز دے دیں جس میں اس پہ جنگ ختم ہونے کے اثرات پیدا ہو جائیں. لیکن ابھی کل کا جو ٹرمپ کا جو
بیان ہے، اس کے بعد تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ جی کوئی وہ کہتا ہے کہ 2 ہفتے جنگ ختم نہیں ہوگی، جس کے بعد اسٹاکس بھی بڑھ گئے ہیں اور اسٹاکس ڈاؤن ہو گئے ہیں، چیزیں انفلیشن ہو گئی ہے. تو اس میں تو لگتا ہے کہ ایک اپنا امریکہ کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے انفراسٹرکچر کو ختم کرے. جیسے ایران کا سب سے بڑا برج ہے، وہ کہتے ہیں آج کہ ہم نے اس کو بھی ہٹ کر دیا. تو صاف ظاہر ہے ایران کے پاس جو فیروشیس ویپن اور بہت ابھی ان کے پاس میزائل پڑے ہوئے ہیں، وہ اسرائیل کی تباہی کریں گے. اور ریزلٹنٹلی کل بھی انہوں نے امیزون کو ہٹ کیا بحرین میں، آپ کو پتا ہے، اور کو تو تمام سروسز ڈاؤن ہو گئی. تو یہ جو ٹسل ہے، یہ جو لڑائی آبجیکٹ، یہ ٹارگیٹ کو ہٹ کرنے کی لڑائی ہے، یہ میرا خیال چونکہ ٹرمپ نے کل کہہ دیا تو 1-2 ہفتے تو نہیں لگتا کہ جنگ بند ہوگی. اچھا سر، بس آخر میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، 1 مہینے سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، 34 دن ہو چکے ہیں، تو آپ کو کیا اس وقت لگ رہا ہے کس کا پلڑا بھاری ہے؟ جنگ ایران ہیز ون دس وار. دیکھیے بنیادی طور پہ جب آپ کے وار کے مشنز مکمل نہ ہوں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا 3 مشن اسٹیٹمنٹ تھی ان کی، رجیم چینج، نیوکلیر پروگرام. نیوکلیر کا تو پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا ہم نہیں بنا رہے، تو دیٹ از آؤٹ آف کویسچن. میزائلس کی آپ ڈیلیوری دیکھ رہے ہیں، اور اس کی بہت ساری پروڈکشن کیپیبلٹی ایران کے اندر موجود ہے. سو چونکہ امریکہ کے یہ مشن آبجیکٹو، تو ٹرمپ جو بکواس کرتا رہے، وہ تو اس کے منہ میں تو بواسیر ہے نا، تو وہ تو جو مرضی کرتا کہتا رہے، اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ جو جھوٹ بولتا ہے، ہی از اے کمپلسو لائر. میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں، ہی از دی بگیسٹ لائر ناؤ ڈیز ان دی ورلڈ. اس کے لیے شرم ہے امریکنس کے لیے کہ اس قسم کا شخص جو ایفسٹین میں بھی انوالو ہے، جو جھوٹ بھی بولتا ہے، جو کریکٹر لیس ہے، وہ ان کا پریزیڈنٹ ہے. اسی لیے امریکہ آج تباہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے تباہ ہوگا امریکہ. تو اس لیے انہوں نے جو مشن آبجیکٹو اچیو نہیں کیے، تو امریکہ ہیز بین ڈیفیٹڈ. امریکہ کی پوری پریسٹیج جو ہے وہ ڈینٹ ہوگی. اینڈ امریکہ از نو مور اے سپر پاور. اس وار جب مرضی ختم ہو، لیکن اس وار کا جو اثر ہوگا، اس میں جو امریکہ کی ڈومیننس ہے وہ ختم ہوگی، اور دوسری پار چائنا اور رشیا اور باقی پار سامنے آئیں گی. برکس کا رول بڑھے گا، چائنا کا رول بڑھے گا، پیٹرول ڈالر بہت ڈیمیج ہوگا. ابنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں رہے گی، وہاں سے جو جہاز گزریں گے وہ یوان میں پے کریں گے، چائنیز کرنسی اوپر آئے گی. اس سے پہلے بھی چائنا نے کپس کا ایک سسٹم کریٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہے، جس کے ساتھ یوان میں ٹریڈ کرتے تھے. تو 2025 میں انہوں نے 175 بلین کی ٹریڈ کی تھی. تو اس کے اندر نئی الائنسز بنیں گی، اور وہ جو پرانا امریکہ کا جو ہیجمنی کا کام وہ ختم ہوگا. دی کنٹریز ول ناٹ ٹرسٹ امریکہ. امریکہ ول ناٹ نو مور بی اے سیکورٹی گارنٹر آف دی مڈل ایسٹ. لیکن اگر مڈل ایسٹ کنٹریز نے ابھی بھی بے شرمی کی اور ابھی بھی امریکہ پر ڈپینڈ کیا، ان کو پیسے دیتے رہے، تو پھر ان کا فیوچر جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑے. ان کا فیوچر بھی خطرے میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تھینک یو سو مچ سر، اٹ واز ریئلی نائس ہیونگ اے کنورسیشن. یہ بھی بڑا اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ. ونس اگین تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہماری یہ تھاٹ پرووکنگ ڈسکشن اچھی لگی ہوگی، اور آپ کے بھی بڑے زیادہ ڈاؤٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. کویشچنز جو آپ کے مائنڈ میں تھے، وہ آپ کو ان تمام تر کویشچنز کے آنسرز بڑے اچھے طریقے سے ملے ہوں گے. اسی کے ساتھ ناظرین میں اجازت لینا چاہوں گا، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.